حضرت شمون علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی معبود برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین کرام، ایک ایسے انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال طاقت اور قوت سے نوازا تھا، تنہا ہتھیاروں سے لیس ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے ایک دلیر اور بے خوف انسان، جنہوں نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، یہ دلیر انسان کون تھے؟ اور اس دلیر انسان کو ان کی بیوی نے کیوں فریب دیا، اور ان کا کیا انجام ہوا؟ آپ کی تمام تر طاقت آپ کے جسم کے کون سے حصے میں تھی؟ آپ نبی تھے یا ولی؟ اس بارے میں روایات کیا بتاتی ہیں؟ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں سے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، قدیم دور میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیا تھا۔ اموزیا اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا، اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے بہت سے دیوتاؤں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیویوں اور دیوتاؤں سے متعلق بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ اموزیا کے لوگ ان دیویوں اور دیوتاؤں کی کہانیاں بہت تجسس سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ شہر اموزیا کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم اور جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا، وہ اسے بے رحمی اور اذیت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا۔ فوتا نے بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا تھا، جس میں خوب رقص و سرور، ناچ گانے، آتش بازی، یہاں تک کہ زناکاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتے تھے۔ بادشاہ کے پاس 6000 فوجیوں کا ایک نہایت تربیت یافتہ اور طاقتور لشکر تھا۔ فوتا کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیا کے گرد و نواح میں بہت سے چھوٹے بڑے گاؤں اور دیہات آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے بھی بسے ہوئے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے، کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں اور مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے تھے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتا کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خداوند خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گریا کرتے۔ آخر کار یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فوتا کے خلاف ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت اور غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے
لیکن بہت ہی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اس نے ایک بار اپنے خالی ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا ہتھیار کی مدد کے ایک خونخوار شیر کو مار ڈالا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے فوطا کی شکایت کریں اور اس سے یہ گزارش کریں کہ وہ ان کی مدد کرے۔ دراصل وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت اور انجیل میں حضرت شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا، اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے، اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے بنی دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانو تھا۔ بہرحال جب یہودی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوطا کے ظلم سے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمعون علیہ السلام فوطا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے شرک، بت پرستی، آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا۔ لیکن اہل اموزیہ اور بادشاہ فوطا نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کا سرے سے انکار کر دیا، اور بادشاہ آپ علیہ السلام کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہٰذا حضرت شمعون علیہ السلام نے اب بادشاہ اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی فوطا کے لشکر سے ٹکرا گئے اور تنے تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوطا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو اکیلے ہی ایک ایسی فوج کو شکست دے دے جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے پایا۔ فوطا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت شمعون کو ایک لوہے کے جال میں پھانس لیں۔ لہٰذا جب 2-3 مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھانس لیا، لیکن شمعون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے ان کی لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو توڑ ڈالا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فوطا اور اس کے لشکر کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیا تو وہ اسی طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب حضرت شمعون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم اور یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اب جہاں بھی فوطا کا لشکر ظلم کرنے جاتا تو حضرت شمعون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں مار کر ادھیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے فوطا کے لشکر سے جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نہایت نیک تھیں، آپ کی حمایت کیا کرتی تھیں۔ کافروں نے مشورہ کیا کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو فریب دے کر ہی اس کے ذریعے انہیں شہید کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت شمعون علیہ السلام کی غیر حاضری میں بادشاہ اموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فوطا تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ کسی بھی طرح تمہیں اپنے شوہر شمعون کو مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئیں اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمعون کی بیوی نے حضرت شمعون کو ایک زنجیر میں باندھ لیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام جب اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ فوطا کو اس بات کی خبر پہنچی کہ شمعون نے لوہے کی زنجیر کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا۔ تب شاہ اموزیہ مزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی بھی چیز مضبوط نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس آئے
تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو لوہے کی زنجیروں اور رسی سے باندھ کر آزمایا، آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ تب حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، جس سے اگر مجھے باندھ کر رکھا جائے تو میں توڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کی رسی بنا کر آپ کے ہاتھوں پیروں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور لگاؤں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دی تھی۔ چنانچہ اس رات اموزیہ کے بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمعون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوطہ کے دربار میں لایا گیا تو اموزیہ کے لوگ یہ معجزہ دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، تو کوئی شخص کہتا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا، اور سب حضرت شمعون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوطہ اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں، آنکھ اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، شمعون اٹھ کھڑے ہو خدا کے حکم سے، اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت اور قوت دی ہے، بس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کا ستون پکڑ کر اسے زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیہ کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زلزلے جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ شمعون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کو قتل کر دیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شمعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی میں یہ سب کچھ کیا، اور عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس بادشاہ اموزیہ کی دی ہوئی تخت اور بادشاہت کی شراکت کی لالچ میں آ کر اس نے شاہ اموزیہ کی صلاح پر یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ بس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہو۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود نہیں، بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ باتیں جو ان کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا قبیلہ بنو دان تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے والد کا نام مانو تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلام تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم کی ایک ماورا خوبی تھی کہ ان کے تمام جسم کی طاقت ان کے سر کے بالوں میں تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا مقابلہ قنوت نامی شخص سے ہوا تھا۔ وہ فلسطین کا حکمران تھا۔ بعض روایات میں اس کا نام قنوت اور بعض میں فوطہ آیا ہے۔
حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے 3 مرتبہ باندھا۔ پہلی مرتبہ حضرت شمعون علیہ السلام کو کرسی سے باندھا، پھر دوسری مرتبہ لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ دونوں مرتبہ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت سے ان رسیوں اور زنجیروں کو توڑ ڈالا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے تیسری مرتبہ سر کے بالوں کی رسی بنا کر اس سے حضرت شمعون علیہ السلام کو باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے بالوں کے ذریعے باندھا پایا تو فرمایا، مجھے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں باندھ سکتا مگر خدا کی مرضی میں نہیں بدل سکتا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ساتھ کسی محافظ جنگجو کو نہ رکھتے تھے۔ وہ تنے تنہا 6000 کفار سے لڑ جایا کرتے تھے۔ آپ سال میں 4 ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے گرفتار کیا اور ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکلوا دیں اور دریا میں پھینکنے لگے تو گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تھام لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہوا میں پکڑ کر آپ کے بدن کو درست کیا۔ تندرستی کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے شاہ اموزیہ کے محل کو نیست و نابود کر دیا۔ جب حضرت شمعون نے اپنی بیوی کو سزا دینا چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے 1000 سال کی عمر پائی۔ آپ نے نبوت میں 20 سال گزارے۔ حضرت شمعون کو عیسائی سیمسن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شمعون کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اگر بات کریں اسلامی روایات کی تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، تاہم علماء نے آپ کو بنی اسرائیل کا ولی لکھا ہے۔ اسلامی روایات میں ہے کہ ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے اور دوران وعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر کیا جس کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب مثال تھے۔ پورا مہینہ روزے رکھتے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ بھاری بھرکم زنجیریں بھی ان کے ہاتھوں میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ٹوٹ جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح اپنی حراست میں لیا جا سکے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے حضرت شمعون علیہ السلام آپ کی بندگی اور کئی مہینوں تک آپ کے جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کی حسرت انگیز آرزو سن کر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی مبارک رات نازل فرمائی کہ اس ایک رات میں عبادت حضرت شمعون علیہ السلام کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین، اگر اب ان دونوں روایات کا جائزہ لیں تو دونوں روایات میں ان کی عبادت اور بہادری کا تذکرہ موجود ہے، تاہم اختلافات ان کی نبوت پر ہیں۔ سابقہ کتب میں انہیں نبی لکھا گیا ہے اور اسلامی روایات میں ولی، اور اس بات سے ہم سبھی واقف ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب تحریف شدہ ہیں۔ اگر کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، لہٰذا صرف قرآن کی تعلیمات کو ہی سچ مانا جانا چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی بندے کو
کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی اس خوبی یا صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ ناظرین، اگر اس واقعے کے تناظر میں ہم خود پر نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کیا ہم بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں؟ آج کل کے اس دور میں جب غربت و افلاس کا دورہ ہے تو اس سب میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ناظرین، محتاجوں، یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کی بنیاد درج ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے لیے روزمرہ کی ضروریات مہیا کرنے کو دین اسلام نے ثواب اور اپنے خدا کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت ہیں۔ امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی حد المقدور مدد کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبر پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 177۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، لیکن اس کے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت اور افلاس اور ضرورت اور احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین، اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یقیناً اس سے ضائع شدہ حقوق واپس نہیں آتے، لیکن دلوں سے نفرت، کینہ، بغض اور دشمنی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، انتقام لینے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا عمل ہی دراصل تمام افراد معاشرے کو درپیش انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ معافی کی صفت اپنانے سے انسان خود بھی پرسکون اور چین و اطمینان میں رہتا ہے
اور معاشرے میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ جو طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کے ظلم کو معاف کر دے تو اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، دونوں جہانوں کے مالک
جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں
ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔